چہرہ دیکھنے سے پہلے رسول کا چہرہ دیکھے، اور شیر مادر پینے سے پہلے توحید، نبوت، امامت اور قیامت کے سارے علوم، اور لوح محفوظ کے سینے میں محفوظ سارا علم نبی کی زبان سے شیر مادر سمجھ کے اپنی رگ رگ میں اونڈیلے، اسے علی کہتے ہیں۔ جس کے بغیر 4 مکمل نہ 5 تن، نہ ان کا گزارا، نہ ان کا گزارا۔ ہم تو فیصلہ یہ کرتے ہیں نا کہ علی بلا فیصلہ ہے، ہم تو فیصلہ یہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ مجھے اپنے استاد محترم شہید محسن نقوی صاحب کی ایک ربائی یاد آئی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ بیان کروں۔ کچھ سوچ جب گئے تھے سر عرش مصطفیٰ تو آواز کے حجاب میں دراصل کون تھا؟ کچھ سوچ جب گئے تھے سر عرش مصطفیٰ تو آواز کے حجاب میں دراصل کون تھا؟ آواز کے پردے میں دراصل کون تھا؟ آواز کے حجاب میں دراصل کون تھا؟ تو منبر کی سیڑھیوں پہ نہ رتبے تلاش کر، میراث پہ بتا کے بلا فصل کون تھا؟ سبحان اللہ۔ تو یہ تو ایک علی کا اپنا نصیب ہے۔ نبی نے فرمایا علی کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو تجھے عطا ہوئی، مجھ محمد کو بھی نہیں ہوئی۔ کہا اچھا یا رسول اللہ وہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جیسا سسر تجھے ملا ہے مجھے نہیں ملا۔ علی تیرا سسر رحمت للعالمین ہے۔ علی جیسی بیوی تجھے ملی ویسی کائنات میں کسی کو نہیں ملنی۔ علی اور بتاؤں؟ کہا ہاں۔ کہا فرمایا نبی نے کہ علی جو تیرے ظہور کی جگہ ملی وہ مجھے بھی نہیں ملی۔ کیوں اتارا علی کو؟ خدا نے اپنے گھر میں، دیکھیں شادی ہونی ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی کی شادی ان سے اچھے گھر میں ہو۔ اب کائنات کا نبی ہے، اس سے اچھا گھر کوئی ہو نہیں سکتا۔ کہا یا باری تعالیٰ کائنات کا نبی ہوں، تیرا محبوب ہوں، میری بیٹی ہے جو میرے لیے بھی رحمت للعالمین کے لیے بھی رحمت ہے، گھر ایسا چاہیے جو شجرے میں ہم سے بلند ہو۔ اللہ نے کہا فکر نہ کر، بیٹی ہوگی تیرے گھر کی، بیٹا ہوگا میرے گھر کا۔ اسی لیے تو اتارا۔ جب نبی نے فرمایا خیبر کے مقام میں، اب نعرہ بھی لگا لیا آپ نے، وہ بھی کر لیا، اب نہایت مختصر کہ نبی نے 39 دن کے تھکے تھکے نہیں نڈھال سورج نے جب رسول مقدس کی راشن دشمن عناصر پر مشتمل فوج کے آخری خود ساختہ مجاہد کو بے ساختہ میدان سے جاتا دیکھ کر اس خدا ساختہ سورج نے شرم سے شفق کے دریا میں غوطہ لگایا اور خیبر میں شام ہو گئی۔ کہا اچھا، کہا کیا کہوں؟ جب 7واں قلعہ جسے قلعہ کاموس کہتے تھے اس پہ بیٹھتا تھا مرحب، جب قلعہ کاموس کے اوپر 39 دن گزر گئے نا تو مرحب نے عرب کی فاحشہ عورتوں کو بلایا، کہا دیکھو جو 39 دن میں ہوا وہی 40 دن میں بھی ہوگا۔ رسالت کی توہین کے گیت گانا شروع کرو۔ جب رسالت کی توہین کا پہلا گیت گایا، کبھی نہ پریشان ہونے والا نبی پریشان ہو، آواز دی سلمان۔ سلمان کہتے ہیں جی مکمل ایمان، ہمارے لیے مصلی عبادت بچھاؤ۔ جناب سلمان نے مصلی عبادت بچھایا، نبی نے 2 رکعت نماز حاجات ادا کیے، اس کے بعد کہا یا بار الہ یا بار الہ یا بار الہ۔ میں نہ کہتا تھا اسے ساتھ لے جاؤ، تو نے کہا تھا مدینے میں رہنے دے۔ نبی فرماتے ہیں اسے چھوڑ آیا ہوں، انہیں چھیڑ بیٹھا ہوں، یہ گیت کفر کا ہے، میں محمد ایسے گیت سننے کا عادی نہیں۔ یاد رکھ اگر آج کی رات بھی تو نے میرا حقیقی ناصر نہ بھیجا تو کل میں محمد خود تلوار لے کر میدان میں جاؤں گا۔ اور یہ بھی یاد رکھ جتنے زخم مجھے آئیں گے، مجھے نہیں آئیں گے، تجھے آئیں گے۔ کہا اچھا کیا ہوا؟ کہا بلا علی کو۔ اب نبی نے آستینیں الٹی، مدینے کی طرف دیکھا، اب میرے ساتھ ساتھ لفظوں کے ساتھ ساتھ چلنا۔ نبی نے آستینیں الٹی، مدینے کی طرف دیکھ کے نبی فرماتے ہیں کہ دل مضطرب کی دعا علی، لا ریب مشکل کشا علی، سلطان ہے تو نصیر ہے میرے دل لبا میرے یا علی۔ دل مضطرب کی دعا علی، لا ریب مشکل کشا علی، سلطان ہے تو نصیر ہے میرے دل لبا میرے یا علی۔ نبی فرماتے ہیں افسوس بھائی تیرے بنا یہ تجربہ کار بزرگیاں،
افسوس بھائی تیرے بنا، یہ تجربہ کار بزرگیاں، قد و کام والی جوانیاں کچھ کام کی نہیں اب یہاں۔ نبی فرماتے ہیں کیا ہے کیا کیا؟ فن حرب ہے، سامان ہے، ان کو یہ کہتے ہیں کہ فن حرب ہے، سامان ہے، سینہ سیف تیر کمان ہے، میری دوستی پہ بھی مان ہے، ان نسبتوں کا گمان۔ نبی فرماتے ہیں ایک بھول تھی، ایک خواب تھا، میرا حسن زن سا سراب تھا۔ ایک بھول تھی، ایک خواب تھا، ان کو ایک بھول تھی، ایک خواب تھا، میرا حسن زن سا سراب تھا، کہ عورتوں کی طرح پھیر رہے ہیں۔ تبھی تو نبی نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا۔ میرا حسن زن سا سراب تھا، چلو خیر سب پہ کھلا تو ہے جو سپاہ گری کا حجاب تھا۔ چلو خیر سب پہ کھلا تو ہے جو سپاہ گری کا حجاب تھا۔ ہیں تمہارے میرے سبھی یہاں، یہ فلاں فلاں وہ فلاں فلاں۔ نبی فرماتے ہیں تمہارے میرے سبھی یہاں، یہ فلاں فلاں وہ فلاں فلاں، کوئی راہ دیکھے یہاں وہاں، کوئی منتظر سوئے آسماں۔ جناب سلمان نے جب نبی نے آنے کی بشارت کی، سب نے ادھر ادھر دیکھا زمین کے اوپر، جناب سلمان نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اب نبی نے ایک حال اپنے راشن دشمن عناصر پر مشتمل فوج کو دیکھا، ایک نظر جناب سلمان پہ ڈالی، کہا اپنے والوں کو بھی دیکھ کے، جناب سلمان کو بھی دیکھ کے نبی فرماتے ہیں یا علی تمہارے رند بھی تو عجیب ہیں، یہ تمہارے اتنے قریب ہیں۔ تمہارے رند بھی تو عجیب ہیں، یہ تمہارے اتنے قریب ہیں، وہ جو میرے والے غریب ہیں، خیر اپنے اپنے نصیب ہیں۔ وہ جو میرے والے غریب ہیں، خیر اپنے اپنے نصیب ہے۔ اب جناب سلمان نے اتنی کریٹیکل سچویشن کے اندر کوئی ٹینشن ہی نہیں لی۔ جناب سلمان جا کے انہیں پوچھ رہے ہیں ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو، بھاگنا تو نہیں؟ اب نبی کیا فرماتے ہیں یہاں جہاں بلب میری فوج ہے، ادھر تیرے ملنگوں کی موج ہے۔ انہیں پوچھتے ہیں ارے صاحب کیا رہے فرار کی کھوج ہے؟ چلو آ چکو کہ یہاں پہ اب تیرے منتظر ہیں یہ سب کے سب، سبھی جانتے ہیں فتح تو اب بھی لکھی گئی ہے بدست رب۔ اب اتنے میں کیا ہوا؟ برقیہ آیا، کہتا لبیک حکم حضور ہے، یہ فاصلہ کوئی دور ہے۔ میں ایک سیکنڈ کے اندر تخت بلقیس لے آیا تھا، یہ تو علی ہیں۔ اس نے کہا لبیک حکم حضور ہے، یہ فاصلہ کوئی دور ہے۔ نبی فرماتے ہیں ارے برقیہ تو تو خاک تھا اور علی مرقع نور ہے۔ ارے برقیہ تو تو خاک تھا، وہ پلک جھپکتے میں آ گئے، رنکار زار پہ چھا گئے، ہے رواج گل کی نچھاوری، یہاں باغ جنت لٹا گئے۔ اب نبی کا فرماتے ہیں مردان حق کا سنگار ہے، الرجل غیر فرار ہے، در خیبری پہ پہنچ گیا جو نبی کے دل کا قرار ہے۔ قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، دختر فاطمہ غیرت سے موئے جاتی ہے، دل پھٹا جاتا ہے اور روح بھی گھبراتی ہے، بے کسی میں ہر ایک سے فرماتی ہے، آسمان دور زمین سخت کدھر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں۔ جب جناب سید سجاد کو صرف مختصر 2 منٹ کے اندر ختم کر رہا، جناب سید سجاد علیہ السلام کو جب یزید نے آ کے کہا نا یہ روایت غلط ہے کہ بی بی کے 2 سال سفر میں کٹے، نہیں 20 سفر تک بی بی کے خطبوں کی صداؤں نے یزیدی تاج و تخت کی بنیادیں اس قدر ہلا کے رکھ دی کہ وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ سجاد رہا ہو مدینے چلے جاؤ۔ آگے کہا پھوپھی اماں، یزید کہتا رہا ہو مدینے چلے جاؤ، بی بی فرماتی ہے میں نہیں جاؤں گی، اسے کہو کہ ہماری پہلے 2 شرائط مانیں۔ اس نے کہا کیا؟ بی بی نے فرمایا ایک تو ہمیں ایک گھر خالی کرا کے دیا جائے، ہم اپنے ورثہ کو رو لیں، دوسرا ہمیں ہمارے ورثہ کے سر دیے جائیں۔ ایک گھر قید خانہ، ایک گھر خالی کرایا گیا، سب بیبیاں وہاں پر اکٹھی ہوئیں،
کہا کیا ہوا؟ کہا افسروں کے آنے کی باری ہے۔ ایک دم قید خانے کے اندر تلاطم آیا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا پیچھے ہٹو، اصغر کا سارا آ رہا ہے۔ جب اصغر کا سارا آیا نا، سب بیویوں نے رباب کو پرسا دیا۔ رباب تیری اجڑی گود کا پرسا تجھے، رباب تیرے شیر مادر کا پرسا تجھے۔ سب نے جا کے بی بی کو پرسا دیا، سب نے علی اصغر کا پرسا دیا۔ رباب تیرے بچے کی گردن کا پرسا، رباب تیرے 6 ماہ کے لیے سر کا پرسا۔ ابھی یہ پرسا چل ہی رہا تھا کہ پھر قید خانے میں سے آواز آئی، ہٹو بھیڑ چھٹاؤ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہم شکل رسول کا سر آ رہا ہے۔ جیسے ہی علی اکبر کا سر آیا، سب نے لیلا کو اکبر کی جوانی کا پرسا دیا۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ ایک سر واحد ایسا آیا کہ جس کے آنے کے اوپر قید خانے کے اندر زلزلہ آیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہٹو بھیڑ چھٹاؤ، عباس کا سر آ رہا ہے۔ جیسے ہی جناب عباس کا سر آیا، سب سروں کے اوپر بیویوں نے مختلف بیان کیے۔ علی اکبر کے سر کے اوپر علی اکبر کا بیان کیا، علی اکبر کی جوانی کا بیان کیا، علی اصغر کے سر پہ علی اصغر کی کم سنی کا بیان کیا۔ لیکن جیسے ہی عباس کا سر آیا، سب بیویوں کے ہونٹوں کے اوپر ایک ہی لفظ تھا، عباس میری چادر، عباس میرا برقع، عباس میرا پردہ، عباس میرا پردہ، واہ حجابہ عباس۔ سب نے رونا شروع کیا۔ اب جناب عباس کا سر جناب سید سجاد نے لیا۔ ایک دفعہ بی بی زینب نے کہا عباس کا سر مجھے دینا۔ جیسے ہی عباس کا سر بی بی زینب کے ہاتھوں میں آیا، عباس کا سر جب پہلے بیویوں کے ہاتھ میں تھا، عباس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی زینب کے ہاتھ میں آیا، عباس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ بی بی فرماتی ہیں عباس میں تجھے اپنی ہاتھوں پر رسیوں کے نشان تو نہیں دکھا رہی۔ ابھی اتنی بات ہو رہی تھی کہ قید خانے کے ایک کونے میں سے ایک بیمار کے کڑیوں کے ہلنے کی آواز آئی۔ کہا پھوپھی اماں ایک دفعہ ایک لحظے کو چچا غازی کا سر دینا۔ قید خانے کے اندر ایک ننھی بچی کی قبر پہ جا کر سر رکھ کے کہتے ہیں سکینہ اٹھو، چچا غازی آ گیا۔ اللہ لعنت اللہ قوم ظالم۔ کیسی حالت میں تھا ابن شیر خدا، چور زخموں سے تن پیرہن ہے پھٹا، میرے دل سے صدا اس گھڑی اٹھی، یا علی یا علی یا علی یا علی، کربلا میں کیا نصیب ہو گیا، بادشاہی غریب ہو گیا، کربلا میں کیا نصیب ہو گیا، کربلا میں کیا نصیب ہو گیا، بادشاہی غریب ہو گیا، اشکیاء کے درمیان فاطمہ کا لال ہے، خون میں در لباس سارا اور بدن ڈھال ہے، وقت آخری قریب ہو گیا، بادشاہی غریب ہو گیا، کربلا میں کیا نصیب ہو گیا، کربلا میں کیا نصیب ہو گیا، بادشاہی غریب ہو گیا، وہ جو دشمنوں کے زخم دیکھ کر تڑپ اٹھے، تیری اور دبر کے زخم سے وہ چور چور ہے، کیسا سانحہ عجیب ہو گیا، بادشاہی غریب ہو گیا، کربلا میں کیا نصیب ہو گیا، کربلا میں کیا نصیب ہو گیا، بادشاہی غریب ہو گیا، خون سیدہ کے لال کا دکھا گیا یہ کام، کربلا کی خاک تیری عظمتوں کو ہے سلام، آج پر تیرا نصیب ہو گیا، بادشاہی غریب ہو گیا، کربلا میں کیا نصیب ہو گیا، کربلا میں کیا نصیب ہو گیا، بادشاہی غریب ہو گیا، جان ہو یا ہر ہو یا زہیر بن عین ہو، یارا بابا میں لیلا کے وہ نور عین ہو، دور جب ہر ایک حبیب ہو